السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبدالمناف۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے فیڈرل امپلائیز بینوولنٹ اینڈ گروپ انشورنس فنڈ سے ملنے والی میرج گرانٹ حاصل کرنے کا طریقہ کار۔ ایک سابقہ ویڈیو میں ہم نے جائزہ لیا تھا کہ میرج گرانٹ کی اہلیت کی شرائط کیا ہیں، میرج گرانٹ کے تحت کتنی رقم ملتی ہے، اور یہ شادی گرانٹ کی درخواست جمع کروانے کے لیے درکار کاغذات کی تفصیل کیا ہے۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے میرج گرانٹ کا فارم حاصل کرنا اور کیس مکمل کر کے جمع کروانے کا طریقہ کار۔ تو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ میرج گرانٹ کا فارم اس وقت آپ کی سکرین پر موجود ہے۔ یہ فارم 2 پیجز پر مشتمل ہے۔ اسے ہم زوم کر کے دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہیں۔ اپلیکیشن فار پیمنٹ آف میرج گرانٹ ان سروس ریٹائرڈ ڈیزیزڈ امپلائی۔ فارم فل کرنے کے لیے پارٹ 1 میں نمبر 1 پر ہے نیم آف امپلائی، سرکاری ملازم کا نام، اس کے فادر یا ہسبینڈ کا نام، پھر آ گیا ملازم کا ڈیٹ آف برتھ آ گئی۔ اس کے بعد ہے CNIC آف امپلائی، شناختی کارڈ نمبر لکھا جائے گا۔ اس کے بعد ڈیزگنیشن، بیسک پے اسکیل، اور پھر 2 آپشنز ہیں، گزٹڈ ہے یا نان گزٹڈ ہے، دونوں میں سے متعلقہ آپشن کو ٹک کیا جائے گا۔ پھر آ گیا سرکاری ملازم کا پرسنل نمبر، وہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد اگلی چیز ہے اسٹیٹس آف امپلائی، امپلائی کا اسٹیٹس کیا ہے، کیا وہ پرماننٹ ہے، ٹیمپرری ہے یا ڈیپوٹیشنسٹ ہے۔ ان تینوں میں سے جو بھی ریلیٹڈ آپشن ہے اس پر ٹک لگائیں گے۔ نمبر 2 پر آ گیا پریزنٹ اسٹیٹس آف امپلائی، ٹک ریلیونٹ کالم، ملازم کا موجودہ اسٹیٹس کیا ہے، متعلقہ کالم پر ٹک لگائیں گے۔ اس میں پہلا کالم ہے ان سروس، اگر ملازم ان سروس ہے تو اس پر ٹک لگا دیں، یا اگر ریٹائرڈ ہے تو پھر سپر اینویشن یا نارمل ریٹائرمنٹ، ریٹائرمنٹ آن میڈیکل گراؤنڈز، یا والنٹری ریٹائرمنٹ آف 25 ایئرز، یعنی 25 سال سروس مکمل کر کے قبل از وقت ریٹائرمنٹ لی تھی تو پھر اس پر ٹک کر دیں۔ پھر آ گیا کمپلسری ریٹائرمنٹ، جسے جبری ریٹائرمنٹ کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ ہے ڈیزیزڈ امپلائی، اگر ملازم کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو یہاں ٹک لگائیں۔ اور آخری کالم ہے ادرز، گولڈن شیک ہینڈ، اگر گولڈن شیک ہینڈ لیا تھا تو پھر اس آپشن پر ٹک لگائیں، یعنی ان میں سے جو بھی ایک متعلقہ آپشن ہے اس پر ٹک لگائیں گے۔ آگے چلتے ہیں۔ نمبر 3، منتھلی سبسکرپشن آف دا فالوئنگ گرانٹس، ملازم کی سیلری سے ماہانہ بنیادوں پر جو کٹوتی ہوتی رہی ہے وہ لکھیں گے۔ پہلے ہے بینوولنٹ فنڈ سبسکرپشن، بینوولنٹ فنڈ کی کتنی کٹوتی ہے، اور پھر اگلے کالم میں ہے گروپ انشورنس فنڈ سبسکرپشن، گروپ انشورنس کی مد میں کتنی کٹوتی ہوتی ہے۔ نمبر 4 پر ہے نیم آف پریزنٹ ڈپارٹمنٹ، موجودہ ڈپارٹمنٹ کا نام لکھا جائے گا۔ پھر آ گیا پلیس آف پوسٹنگ، کس جگہ پر پوسٹنگ ہے۔ نمبر 6 پر ہے نیم آف پیرنٹ ڈپارٹمنٹ، پیرنٹ ڈپارٹمنٹ اصل ڈپارٹمنٹ کون سا ہے، اگر ڈیپوٹیشنسٹ ہے تو یہاں پر پیرنٹ ڈپارٹمنٹ کا نام لکھا جائے گا۔ اور نمبر 7 پر ہے اسٹیٹس آف ڈپارٹمنٹ، ڈپارٹمنٹ کے بارے میں ہے کہ متعلقہ آپشن پر ٹک لگائیں گے۔ فیڈرل گورنمنٹ ہے، اس میں اگر منسٹری ہے تو منسٹری پر ٹک لگا دیں، اگر ڈویژن کا ملازم ہے اس پر ٹک لگائیں گے۔ اٹیچ ڈپارٹمنٹ ہے یا سب آرڈینیٹ آفس ہے۔ اس کے بعد آگے 3 مزید آپشنز ہیں، آٹونومس باڈی ہے تو اس پر ٹک لگائیں، یا سیمی آٹونومس ہے تو اس پر ٹک لگا دیں، یا پھر آخری کالم میں ہے جی کارپوریشن، اگر کارپوریشن کا امپلائی ہے تو کارپوریشن پر ٹک لگائیں گے۔ نمبر 8 پر آ گیا سروس ہسٹری، اب یہ ملازم کی سروس کے بارے میں ہے۔ ڈیٹ آف انٹری انٹو گورنمنٹ سروس، دوسرا کالم ہے ڈیٹ آف انیشل اپائنٹمنٹ، تیسرا کالم ہے ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ یا سپر اینویشن ریٹائرمنٹ، اور آخر میں ہے پیریڈ فار وچ کنٹریبیوشن آف بینوولنٹ فنڈ اینڈ گروپ انشورنس واز ناٹ پیڈ، اگر ایسا دورانیہ گزرا سروس میں کہ جب گروپ انشورنس اور بینوولنٹ فنڈ کی کٹوتی نہیں ہوئی۔ یہ ہوتا ہے کہ ایبسینٹ پیریڈ ہے یا ایکسٹرا آرڈینری لیو، یعنی لیو وداؤٹ پے لی ہے، تب بھی وہ دورانیہ یہاں لکھا جائے گا۔ چونکہ اس دوران سیلری نہیں لی تو پھر اس کا مطلب ہے
یہ ڈیڈکشن بھی نہیں ہوئی تو وہ دورانیہ اگر ہے تو لکھ دیں۔ نیچے نمبر 9 پر ہے ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ، نمبر 10 پر ہے ڈیٹ آف ڈیتھ آف امپلائی ان سروس۔ اگر ملازم کی ان سروس ڈیتھ ہوئی تھی تو پھر یہاں وہ ڈیٹ لکھیں گے نمبر 10 میں۔ نمبر 11 ہے ڈیٹ آف ڈیتھ آفٹر ریٹائرمنٹ، اگر ملازم ریٹائرمنٹ کے بعد فوت ہوا تو یہاں ڈیٹ لکھ دی جائے۔ نمبر 12 پر ہے پریزنٹ پوسٹل ایڈریس لکھا جائے گا۔ اس کے بعد ٹیلی فون نمبر، فون نمبر، ای میل، پرماننٹ ایڈریس، اور نمبر 15 پر آ گیا جی بینک کی ڈیٹیل دینی ہے یہاں پر کہ بینک اکاؤنٹ ٹائٹل یعنی کس کے نام پر اکاؤنٹ ہے جس میں پیسے آئیں گے، بینک کا نام کیا ہے، برانچ کا کوڈ کیا ہے، اکاؤنٹ نمبر، سٹی وغیرہ، یہ ساری بینک کی اکاؤنٹ کی ڈیٹیل ہے۔ اکاؤنٹ نمبر کی جگہ آپ نے پورا آئی بین لکھنا ہے، یہ 24 کریکٹرز اور ڈیجٹس پر مشتمل ہوتا ہے انٹرنیشنل بینک اکاؤنٹ نمبر، یہ پورا نمبر لکھیں یہاں پر۔ نیکسٹ آ گیا فیملی ڈیٹیل۔ فیملی کے بارے میں ہے نیم آف اسپاؤس بینیفیشری، کہ اگر ملازم کی ڈیتھ ہو چکی ہے تو اس کی بیوہ یا شریک حیات یا فیملی میں سے کوئی اور بینیفیشری جو اپلائی کر رہا ہے جس کے اکاؤنٹ میں پیسے آنے ہیں اس کا یہاں پر نام لکھنا ہے، پھر اس کے بینیفیشری کے فادر یا ہسبینڈ کا نام، اور نیکسٹ ہے نیم آف برائڈ گروم۔ چونکہ یہ میرج گرانٹ ملنے والی ہے تو دولہا اور دلہن کا نام یہاں لکھا جائے گا۔ ڈیٹ آف نکاح کی تاریخ آ گئی، پھر ریلیشن ود امپلائی، سرکاری ملازم کے ساتھ اس کا دلہن کا یا دولہے کا کیا رشتہ ہے۔ نمبر 17 پر آ گیا CNIC آف اسپاؤس بینیفیشری، اسپاؤس شریک حیات یا بینیفیشری کا شناختی کارڈ نمبر، اور نمبر 19 پر ہے دولہا یا دلہن جو بھی بیٹا ہے یا بیٹی ہے اس کا شناختی کارڈ نمبر، اور پھر آگے سگنیچر آف دا امپلائی، اگر ملازم خود زندہ ہے موجود ہے تو اس کے سائن ہوں گے، اگر ملازم فوت ہو چکا ہے تو پھر شریک حیات کے سگنیچر، یا وہ بھی نہیں ہے تو پھر فیملی میں سے بینیفیشری جو بھی ہے یہاں سائن ہو گئے۔ یہ پارٹ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد آ گیا جی پارٹ بی، ٹو بی فلڈ ان بائی دا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ آف دا امپلائی۔ سرکاری ملازم جس محکمے کا ملازم ہے یا ملازم تھا اس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ کی طرف سے یہ فل کیا جائے گا۔ یہ فارورڈنگ لیٹر سمجھ لیں، سرٹیفکیٹ ہے، فارورڈنگ نمبر، فائل نمبر اور ڈیٹ لگے گا یہاں پر، سرٹیفائڈ دیٹ مسٹر مسز، یہاں پر امپلائی کا نام اور آگے پوسٹ، اور پھر یہ سرٹیفکیٹ ہے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے، نیچے ڈپارٹمنٹ ہیڈ کی سائن اور سٹیمپ ہو جائیں گے تو یہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے فارورڈ ہو گیا۔ اس کے بعد پارٹ سی ہے جی، پارٹ سی میں ڈیٹیل بیان کی گئی کہ کون کون سے ڈاکومنٹ ساتھ اٹیچ کرنے ہیں، یہ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے دیکھے تھے، آپ بھی یہ ڈاکومنٹس پڑھ لیں کون کون سے ڈاکومنٹ اٹیچ کرنے ہیں۔ تمام ڈاکومنٹس کی 2 کاپیاں ساتھ اٹیچ کر کے یہ کیس مکمل کیا جائے گا، اٹیسٹیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ کیس فارورڈ کیا جائے گا، اور پھر اس کے ایڈریسز دیے گئے ہیں، نیچے 3 ایڈریسز نظر آ رہے ہیں۔ اگر آپ اسلام آباد میں ہیں تو اسلام آباد کا ایڈریس دیا گیا، اس ایڈریس پر آپ کی اپلیکیشن بھیجی جائے گی۔ اگر پنجاب میں ہیں تو لاہور والا آفس ہے، سندھ میں ہیں تو کراچی والا آفس ہے، تو یہاں پر ان آفسز میں آپ نے یہ اپلیکیشن بھیجوانی ہے۔ تو یہ فارم آپ کہاں سے حاصل کریں گے؟ فارم حاصل کرنے کے لیے میں نے نیچے ڈسکرپشن میں لنک دے دیا ہے، اس لنک پر کلک کر کے آپ میرج گرانٹ کا فارم ڈاؤن لوڈ کریں، اسے فل کریں، ساتھ ڈاکومنٹس اٹیچ کریں اور جمع کروا دیں۔ ناظرین اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل سبسکرائب کر لیں، اپنا خیال رکھیں، خوش رہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔